الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من قال لا نبی بعدی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل میں نے مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کی ویڈیو کلپ اور ان کا جو بیان منظر عام پر آیا، جو آج کل نزاع کا باعث بنا ہوا ہے، اس پر میں نے اپنی 2 ویڈیو ریکارڈ کروا کے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ شاید مجھے اب مزید اس پر کوئی گفتگو نہ کرنی پڑے اور معاملہ سلجھ جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے دن بدن مزید الجھاؤ کا شکار ہو رہا ہے، اور اہل سنت کے علماء و مشائخ، علماء کرام اور مشائخ عظام، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مولانا جلالی صاحب سے درخواست کریں گے، التماس کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں جو انہوں نے سیدہ عابدہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کہے، جو بے ادبی پر محمول تھے، اور اس بات کو جید علماء کرام نے اور مشائخ عظام نے محسوس بھی کیا اور دلوں میں اضطراب بھی پیدا ہوا۔ تو سب کا خیال یہی تھا کہ غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، علم کی دنیا میں سلپ آف ٹانگ ہو سکتی ہے، اور دوران خطابت کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دے کہ میری زبان پھسل گئی، مجھ سے یہ نکل گئے، یا یہ میری غلطی ہے، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ لیکن معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا جب مولانا جلالی صاحب نے اپنے وضاحتی بیانات میں اپنے ان جملوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کی کلیریفیکیشن کے لیے، اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے، جب انہوں نے اپنے وضاحتی بیانات میں مزید دلائل دیے، تو وہ دلائل بجائے اس کے کہ سلجھاؤ کا باعث بنتے، اس سے مسئلہ مزید الجھ گیا ہے، اور وہ الجھ اس طرح گیا ہے کہ پہلے تو یہ ایک شک کی کیفیت تھی کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ خطابت کے دوران، گفتگو کے دوران کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں، کچھ جملے ایسے نکل جاتے ہیں کہ اگر وہ حساس نوعیت کے ہوں تو علماء نے کبھی اس بات پر کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ اس سے رجوع کر لیں، معذرت کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن معاملہ اس وقت کلیئر ہوا جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے جواب الجواب کے طور پر اس کو میں نے بیان کیا ہے، یہ جملے کہے ہیں، اور یہ ایک گروہ روافض کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے یہ میں نے الفاظ کہے ہیں۔ اب یہ بدقسمتی اور تھی کہ اس سے ایک بڑا خوفناک رجحان جو ہے اس کا دروازہ کھل گیا ہے، اور آپ کو سامعین محترم یاد ہوگا کہ میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا
کہ یہ فرقوں کی اپروچز کیسے بنتی ہیں، ان کی فکر کیسے بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ورنہ میری وہ ویڈیو کلپ میرا دوبارہ آپ سن لیں تو آپ کو وہی بات نظر آئے گی جو مولانا جلالی صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں کہی ہے، ایگزیکٹلی جو میں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں فرقے، اور ان کی اپروچ بنتی ہے، اور کس طرح یہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو ٹانٹ کرنے کے لیے یہ کس طرح اپنا موقف بناتے ہیں، اور پھر اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا کر ایک جماعت اور فرقے کی اپروچ اور عقیدہ بنا دیتے ہیں۔ وہ میری آپ ویڈیو کلپ دوبارہ سنیں تو آپ پر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وہی بات مولانا جلالی صاحب نے کہہ کے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے کہ وہ میرا کوئی غلطی نہیں تھی یا سلپ آف ٹانگ نہیں کا ایشو نہیں تھا، بلکہ وہ میں نے ڈیلیبریٹلی ارادتاً وہ میں نے جملے کہے ہیں، اور وہ جملے روافظ کی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے کہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ ان کے بیانات پڑھ لیں، یہ بات بڑی واضح طور پر کہی گئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب کسی عالم دین کو یا کسی صاحب گدی نشین کو اب اس مسئلے پر یا ان کو کہنا چاہیے کہ آپ رجوع کر لیں۔ رجوع تو ہوتا ہے غلطی کا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور اگر میرا جواب پسند نہیں ہے جو میں نے دیا ہے تو کوئی اور اس محل پر کھڑے ہو کر کوئی اور جواب دے دے، تو پھر مجھے بتائے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ گویا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے ارادے سے کہی ہے اور ڈیلیبریٹلی کہی ہے، اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس سے ایک بڑے غلط رجحان کا دروازہ کھلا ہے، مولانا جلالی صاحب کی اس وضاحتی بیان کے موقف سے ایک بڑا خوفناک ایک دروازہ کھلا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کوئی میرے بڑوں کو گالی دے گا تو ان کو ٹانٹ کرنے کے لیے جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان کو گالی دوں گا۔ عام دنیا میں، عام معاشرتی دنیا میں، معاشرتی حالات میں اگر کوئی شخص کسی کے خاندان کو، کسی کے بڑے کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو آگے سے اگر وہ بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے خاندان کو یا اس کے کسی بڑے کو گالی دیتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ پھر کہاں تک جائے گا۔ ایک دادے کی اولاد ہو، سامعین محترم، یہ نقطہ قابل غور ہے، ایک دادے کی اولاد ہو، اس کے 2 بیٹے ہوں، اور ایک بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو جب گالی دے گا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کون ہیں۔ دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، دونوں کے دادا بابا ایک ہیں، تو کیا اس وقت یہ فہم میں بات نہیں آتی کہ اس کا جواب میں اس طرح نہ دوں گالی دے کے، یہ تو واپس مجھے لوٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ جو اہل بیت اطہار نبوت ہیں وہ ان کی ہم اونرشپ کسی اور کو دے کر، تو اہل بیت اطہار کو صرف ہم نے جواب دینے کے لیے سامنے لے آئے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے آپ کے موقف کو، اس لیے اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیوں کو ہم سامنے لے آئے ہیں، اور ہم نے ان کے بارے میں ہم نازیبا کلمات کہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کسی بھی اخلاقی معیار، مذہبی معیار، روحانی معیار، انسانی معیار کے مطابق بات ہوگی؟ کیا یہ جسٹیفائی بات ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اونرشپ ان کو دے کر ان پاکیزہ ہستیوں کی تو ان کو جواب دیں؟ مولانا جلالی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم آپ کو سمجھ رہے تھے، جو آپ کی علمی حیثیت ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے گرا رہے ہیں یہ بات کہہ کر کہ میں نے تو ان کو جواب دیا ہے اس بات کا، اور ساتھ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی اور کے پاس بہتر جواب ہے تو وہ میرے سامنے لے آئے۔ گویا آپ اس دروازے پر کھڑے ہو کر علل اعلان کر رہے ہیں کہ جو میں نے برا کہا ہے، جو بہتان باندھا ہے سیدہ فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا پر،
وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف درست ہے ان کو جواب دینے کا، اس کے علاوہ جواب کوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک علمی وہ فکری رجحان پیدا ہوگا جو ہمیں خوفناک سمت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو سامعین محترم، ایک تو بات یہ تھی جو آپ سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وضاحتی بیان مولانا جلالی صاحب کے بھی سنے، اور دیگر جو لوگ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں یا ان کے مخالفت میں، وہ بھی میں سن رہا ہوں۔ ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ جتنے وضاحتی بیان آ رہے ہیں یہ مسئلے کو الجھا رہے ہیں، اور جتنے باقی علماء کرام کے یا مشائخ عظام اپنی ایک حسن نیت سے، ایک اچھی صورت میں، اچھی سوچ اور فکر سے وہ اس مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہیں، اور وہ تگ و دو میں ہیں، وہ پریشان ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس مسئلے سے ہم نکلیں اور اہل سنت زیادہ دیر تک اس طرح میں مبتلا نہ رہے۔ یہ ان کی کاوشیں ہیں جو کہ قابل صد تحسین ہیں۔ تو ہمارے جیسے لوگ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، تو ہم تو اس میدان کے آدمی نہیں ہیں، لیکن جو اضطراب دل میں پیدا ہوا ہے اس کو اظہار چاہیے، جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو اب وہ تمام لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں، میں آج ایک محترم شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کر رہا تھا جو کسی آستانہ عالیہ کے پیر بھی ہیں۔ انہوں نے حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کے اقتباسات پڑھ کے سنائے ہیں جن کی بنیاد بنا کر جلالی صاحب نے یہ جملے کہے ہیں۔ وہ مجھے بھلے آدمی اور خوبصورت گفتگو کرنے والے نیک انسان لگے ہیں کہ جن کی نیت یہ ہے کہ اس مسئلے کو پر غور و فکر کر کے ختم کیا جائے۔ لیکن معاملہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا نہیں ہے، اقتباسات کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ ممکن الوقوع پر بحث کر رہے ہیں، ساری بات ممکن الوقوع پر ہے، اور قبلہ شاہ صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے وہ ساتھ کچھ چیزیں امپلائیڈ انڈرسٹینڈنگ پر چھوڑ رہے تھے، کچھ معنی مقدر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے، ان کا موقف کیا ہے، اس کی تعبیر کریں۔ تو وہ بات تو سمجھ آ رہی تھی جو کہنا چاہ رہے تھے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سارے اقتباسات سن کر اور پڑھ کر کہیں بھی یہ شائبہ نہیں ہوا کہ حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فکر کو رکھتے تھے، اس فکر سوچ کے مالک تھے کہ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، تو اس لیے چونکہ امکان موجود تھا لہذا وہ وقوع بھی ہو گیا۔ ان کا کہیں بھی یہ معنی، کہیں بھی مطلب یہ نکلتا ہی نہیں پوری ان کی عبارت سے۔ یہ جو جملے کہے ہیں یہ جلالی صاحب نے اپنی طرف سے کہے ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ سامعین محترم، میں اب آپ کو ایک بڑے لطیف سے نقطے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ یہ ایک ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے اور میں حیران یہ ہو رہا ہوں کہ کسی کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا۔ جتنے مباحث ہو رہے ہیں، جتنے نقطۂ نظر پیش کیے جا رہے ہیں، جو طرز استدلال اختیار کیا جا رہا ہے، اس میں اس نقطے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور معاملے کو طول دیا جا رہا ہے، بحث کو الجھایا جا رہا ہے، بلکہ بعض مواقع پر تو لا حاصل بحث اور غیر متعلقہ دلائل اور مباحث وہ شروع ہو چکے ہیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو مولانا جلالی صاحب نے حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، خطا کو ان سے نسبت دی ہے، اتنا مسئلہ ہے۔ اب اس کے سیاق و سباق کو اس لیے نہیں دیکھنا کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو اگر، یہ میں عام بات کر رہا ہوں، جلالی صاحب کی بات نہیں کر رہا، عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ جب عام معاشرتی زندگی میں کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو آگے سے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو پھر کہتا کہ میں نے اس لیے گالی دی کہ اس نے میری ماں کو گالی دی تھی، تو اس کے اس استدلال کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا
کہ تم بھی اس کی ماں کو گالی دیتے، تمہیں گالی نہیں دینی چاہیے تھی، تمہیں بری لگی اس کی بات کہ اس نے غلط کام کیا تو تمہیں برا لگا تو تم نے اس کو کاؤنٹر کیا اور اس کا جواب دیا، اگر تمہیں برا نہ لگتا تو تم اس کا جواب نہ دیتے۔ تو چونکہ جو بات تمہیں بری لگی ہے وہ باقی لوگوں کو بھی بری لگی ہے، گالی گالی ہے، وہ جواب میں دو یا تم پہل کر کے دو، تو اس لیے یہ طرز استدلال یہ ہے ہی غلط اور کسی حد تک خوفناک بھی۔ اس لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مولانا جلالی صاحب نے جو جملے کہے ہیں، جو خطا کی نسبت کی ہے، میں نے اپنی پہلی گفتگو میں، پہلی ویڈیو کلپ میں کہا تھا کہ اس خطا کو ثابت تو کریں۔ آج تک کوئی شخص اس پر بول ہی نہیں رہا سوائے امام المناظرین مولانا سعید احمد اسد دامت برکاتہم القدسیہ فیصل آباد والے۔ انہوں نے اس نقطے کو ایجیٹیٹ کیا ہے بڑے پولائٹ انداز میں کہ خطا کیا ہوئی ہے، اور میں بھی اسی بات کو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ساری بحث کو چھوڑو، صرف اتنی بات بتا دو کہ خطا بنتی کیسے ہے، باقی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ میں نے کیوں کہا۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ میں نے کیوں کہا ہے، آپ کی طرف سے اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ میں تمام ان علماء کرام، معزز مشائخ عظام، ان کی بارگاہ میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں کہ جب جلالی صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا وضاحتی بیان میں کہ میں نے ان کے جواب میں یہ کہا ہے، تو پھر باقی وضاحتیں جو ہیں وہ تو کار عبث ہے، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی لمبا اس کو طول دینے کا فائدہ کیا ہے، اتنے دلائل دینے کا؟ وہ تو مان چکے ہیں کہ میں نے ان کے جواب میں کہا ہے۔ انہوں نے برا کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ان کے موقف سے یہ آشکار ہو رہا ہے کہ علمی دنیا کا انسان، سٹیج کا انسان، ڈاکٹریٹ کرنے والا انسان، وہ یہ کہہ رہا ہے، اپنی معذوری کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے پاس ان کو جواب بہتر دینے کا اس سے اور بہتر طریقہ کوئی نہیں تھا۔ العیاذ باللہ، یہ ان کا طرز استدلال ہے۔ تو آپ کس چیز کی وضاحتیں دے رہے ہیں، کس چیز کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ معزز سامعین ناظرین، میرا آج بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ امکان خطا اور معاملہ ہے، لیکن وقوع خطا یہ قطعاً اس سے مختلف بات ہے۔ میں آپ کو فار دا ٹائم بینگ اینڈ فار این ایگزامپل میں کوٹ کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو بھول جائیے، چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو۔ آپ سمجھ لیں کہ خالد ایک انسان ہے اور بشری تقاضوں کے تحت اس سے کسی بھی غلطی، کسی بھی خطا اور کسی بھی گناہ کا امکان موجود ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ خالد ایک انسان ہے، بشری تقاضوں کے تحت اس سے خطا کا، غلطی کا، گناہ کے صدور کا امکان ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص وہ گناہ جرم کرے نہ اور یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ امکان موجود تھا اس لیے ہو بھی گیا ہے، تو سامعین محترم، اگر اس سے نہ ہوا ہو تو یہ کتنا بڑا بہتان عظیم ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ اس پر بھی قذف کی حد لگتی ہے کہ جو جرم ہوا نہیں، جو غلطی ہوئی نہیں، جو خطا ہوئی نہیں، وہ بنا کر پیش کر دی جائے تو یہ جرم بنتا ہے۔ سامعین محترم، سیدہ پاک جب مطالبہ کر رہی تھی جاگیر فدق کا تو کہا گیا اس وقت وہ خطا پر تھی۔ یہی میرا سوال ہے، بنیادی سوال ہے، کوئی بحث نہیں کہ وہ خطا کیسے بنی، مطالبہ کرنے سے بنی، تقاضا کرنے سے بنی۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے تو جو بھی تقاضا کرے، جو بھی مطالبہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خطا کار ہوگا۔ ہاں، ایک بات ہے، یہاں مثال دی گئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، یہ اس مثال پر قیاس کیا گیا باغ فدق کا مطالبہ۔ توجہ رہے ذرا کہ علمی معیار کیا ہے، ہمارے مثالیں دینے کا اور قیاس کرنے کا علمی معیار کیا ہے۔
سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف جو بے احتیاطی ہوئی اور انہوں نے دانہ کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے منع فرمایا تھا، لیکن ان سے بے احتیاطی ہو گئی اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے انتہائی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے احسان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی کو معاف فرما دیا. اب یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان تھا، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان تھا. یہ بات قابل غور ہے. اور اللہ کے حکم کے خلاف بے احتیاطی ہوئی تھی، یہ بھی بات قابل. دو نقطے، ایک اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان واقعہ ہے، یہ قابل غور ہے. اور دوسرا نقطہ ذہن میں رکھنے والا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا اور ان سے ہو گیا، یعنی وقوع ہو گیا. امکان، یہاں کوئی امکان کی بحث نہیں ہے. جب وقوع ہو گیا تو امکان کی بات کیا ہے؟ وقوع واقعہ ہو گیا تو انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اب اس واقعے پر اس کو قیاس کرنا یہ ظلم کی انتہا ہے. وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان تھا. یہاں دونوں پاکیزہ ہستیاں، انسانی ہستیاں، بشری تقاضوں کے ساتھ ہستیاں موجود ہیں. یہاں الوہیت کا پہلو نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہاں پر کیا قرآن کی کوئی آیت، کوئی نص یا کوئی ایک حدیث ایسی مل جائے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس طرح کے مطالبے سے، تقاضے سے منع فرمایا ہو اور بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اس آیت نص قرآنی اور اس حدیث کے خلاف یہ تقاضا لے کر گئی ہوں، یہ مطالبہ لے کر گئی ہوں؟ تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ خلاف ورزی ہوئی اس لیے خطا کا وقوع ہو گیا، خطا کا واقعہ ہو گیا. بات ٹھیک ہے. آپ کوئی نص ثابت نہیں کر سکتے، آپ کوئی حدیث ثابت نہیں کر سکتے کہ جس سے منع فرمایا گیا ہو سیدہ بی بی پاک کو کہ آپ نے یہ تقاضا نہیں کرنا، یہ مطالبہ نہیں کرنا. اس طرح کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو جب کوئی نص قرآنی موجود نہیں ہے، جب کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو پھر بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ تقاضا خطا کیسے بن گیا؟ میرا فوکس ایک ہی نقطے پر ہے سامعین محترم کہ یہ خطا بنتی نہیں، یہ خطا ہے ہی نہیں. جب خطا ہی نہیں تو پھر اس کو اجتہادی کا نام دینا اس کی کیا تک بنتی ہے؟ ایک بات. دوسری، عام جو سننے والے ہیں وہ بار بار یہ لفظ سن رہے ہیں خطائے اجتہادی، خطائے اجتہادی. عام آدمی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ خطائے اجتہادی کیا ہوتی ہے. میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، موضوع لمبا ہو جائے گا. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ خطائے اجتہادی تب بنتی، خطا اجتہادی تب بنتی ہے جب خطا کا وقوع ہو. تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتہادی ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن خطا کو اجتہادی ثابت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کیا کوئی ایسی اتھارٹی، کیا کوئی ایسا فورم موجود ہے کہ جو یہ ڈکلیئر کر سکے کہ امت مسلمہ میں فلاں سے یہ خطا ہوئی یا آئندہ خطا ہوگی تو یہ اجتہادی ہوگی؟ یہ اتھارٹی ڈکلیئر کون کرے گی کہ یہ خطا اجتہادی ہے جس پر امت کا اجماع ہو جائے؟ ساری امت کا ناممکن ہے. ناممکن ہے کہ ساری امت کا اجماع ہو جائے. یہ بر صغیر کی بات نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے یا پاکستان کے علمی حلقوں کی بات نہیں ہے. یہ 57 ملک ہیں دنیا کے نقشے پر جو اسلامی سلطنتیں اور اسلامی مملکت ہیں، اسلامی ریاستیں ہیں. وہاں مسلمان بستے ہیں، وہاں اسکالرز رہتے ہیں، وہاں علماء رہتے ہیں، وہاں نیکوکار رہتے ہیں، محدث، محقق، مفسر رہتے ہیں. کیا ان کا بھی اجماع ہوگا اس طرح کے معاملات میں؟ اور کیا یہ خطا کی جو بات کہی گئی ہے، کیا یہ 57 ملک اس پر اجماع کریں گے؟ کیا 1.5 ارب کے مسلمان کی آبادی اس پر اجماع کرے گی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ غلطی اور خطا ہوئی؟ سامعین محترم،
ہم نے اس کو علاقائی مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہمارے فرقے علاقائی ہیں، ہمارے مسالک علاقائی ہیں، ان کا کوئی تعلق امت مسلمہ سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق اجماع امت سے نہیں ہے۔ اس لیے بار بار اجتہادی کہنا، اجتہادی کون ڈکلیئر کرے گا؟ کیا مولانا جلالی صاحب فرد واحد ڈکلیئر کریں گے کہ یہ اجتہادی خطا تھی؟ اور اگر اس کو باقی امت نہیں مانتی تو پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اس فتوے اور اس رائے کا؟ تو سامعین محترم، نہ خطا تھی، اس لیے میں اجتہادی کا تو قائل تب ہوں کہ اگر خطا ہو، کیونکہ خطا ہی نہیں تھی اس لیے اجتہادی کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ سارا قصہ، سارا واقعہ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ الفاظ کہے گئے، جملے ادا ہوئے، یہ رد عمل، منفی رد عمل کے طور پر کہے گئے۔ یہ ایک پاکیزہ ہستی کا دفاع کرتے کرتے ہم نے دوسری پاکیزہ ہستی پر بہتان لگا دیا خطا کا۔ یہ بہتان ہے جس سے خطا نہ ہو، گناہ نہ ہو، جرم نہ ہو، غلطی نہ ہو، اس کے سر منڈ دی جائے، اس کے نام لگا دی جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مجرم ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، اور وہ نہ ہوئی ہو، تو یہ بہتان ہوتا ہے، اور یہ بہتان قذف ہوتا ہے، اور قذف کی سزا ہے۔ جو مولانا جلالی صاحب اپنی ابتدائی گفتگو میں کہہ رہے تھے نا کہ جو میرے مخالفت کر رہے ہیں میری، ان پر قذف لگائی جائے۔ جلالی صاحب، آپ نے بہتان لگایا ہے سیدہ فاطمہ پر سلام اللہ علیہا، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، الفاظ بھی واپس نہیں لے رہے ان سے خطا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تماشا اچھا لگا لیا ہے، آپ نے اچھا تماشا لگا لیا ہے۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، روضہ رسول، ان کی قبر میں بھی ان کو خوب تڑپایا ہے آپ نے، اور خوب آپ نے ان کی روح پر ظلم کیا ہے۔ ان کا دفاع اس طرح کرنے سے، وہ کبھی آپ کو اس طرح اپنا دفاع نہ کرنے دیتے، کبھی سیدہ فاطمہ کی آڑ لے کر وہ اپنا دفاع نہ کرنے دیتے آپ کو۔ جلالی صاحب، ابھی بھی وقت ہے، اگرچہ بہت کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، آپ جتنی مرضی کانفرنسز کر لیں، آپ جتنے مرضی لوگوں کو ارد گرد بٹھا لیں، آپ نے بٹھا کے دیکھ لیا، ان کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا اپنے بارے میں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ ہماری جماعت کا سرمایہ ہیں، آپ ہماری جماعت کی ایک علمی شخصیت ہیں، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ ان الفاظ کو واپس لے لیں، آپ ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو خطا ثابت کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے جواب الجواب میں یہ کہا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے دفاع میں یہ کہا ہے، آپ صرف یہ ثابت کر دیں کہ وہ خطا کیسے بنتی ہے، تاکہ سامعین محترم کو پتہ چل جائے، اور 14 صدیوں میں جو کسی کے ذہن میں نہیں بات آئی، جو کسی کی فکر میں بات نہیں آئی، وہ آپ سے لوگ سن لیں کہ وہ دلیل کیا ہے جس سے یہ خطا بن رہی ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی انہی معروضات کے ساتھ، دھڑکتے دل کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ اور اپنے مضطرب دل کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں، پاکیزہ ہستیوں کی بے حرمتی، گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔